بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو برج سور ٹورس کے بارے میں ہے، کیونکہ کچھ ستارے جو ہیں وہ ریٹروگریڈ ہیں، اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ کیونکہ جب ستارے اپنی چال چلتے ہیں تو تقدیریں بھی ہل جاتی ہیں۔ تو کیا اگست کا مہینہ جو ہے وہ برج سور والوں کے لیے سکون لائے گا یا ایک جذباتی طوفان لائے گا؟ اگر آپ کا ستارہ برج سور ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو ویڈیو جو ہے وہ وقت پر ملتی رہے۔ اب برج سور جو ہے وہ اگست کے مہینے میں اس کا کیا رہے گا؟ دیکھیں، مرکری جو ہے وہ اس وقت حالت رجت میں ہے 18 جولائی سے لے کے 11 اگست تک۔ تعلقات، بول چال، گھریلو فیصلے اور ذہنی الجھنیں جو ہیں وہ آپ کو پیدا ہو سکتی ہیں۔ ذہنی الجھنوں سے بھی بچیں۔ ذہنی الجھنیں بڑھیں گی تو پھر غصہ بھی بڑھے گا، تو تعلقات متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ بول چال میں، گھریلو فیصلوں میں، گھر والوں سے تعلقات جو ہے یہ بہتر رکھیں۔ سیٹرن جو ہے وہ بھی 13 جولائی سے 1 ستمبر تک حالت رجت میں رہے گا۔ فیصلوں میں تاخیر ہو سکتی ہے، ذمہ داری کا دباؤ بڑھ سکتا ہے، پرانی غلطیوں میں واپسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، پرانی غلطیاں جو ہے وہ آپ دہرا سکتے ہیں۔ نیپچون جو ہے وہ بھی 4 جولائی سے لے کے 22 اگست تک چونکہ حالت رجت میں ہے، تو یہ روحانی کمزوری لاتا ہے، دھوکہ دہی، خیالات کا دھندلا پن جو ہے یہ اس طرح کی چیزوں کی طرف بندے کا دماغ جو ہے وہ مائل ہوتا ہے۔ پھر پلوٹو جو ہے وہ مئی سے لے کے اکتوبر تک چل رہا ہے، یہ اس کا ریورسل چلے گا، تو یہ کیریئر میں تبدیلی اور طاقت کے کھیل میں ذمہ داریوں کا بڑھانا جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوگا۔ لیکن اس کے کچھ اچھے اثرات بھی ہیں۔ مالی منصوبہ بندی کے لیے یہ وقت آپ کے لیے بہترین ہے۔ ماضی کے رشتوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ سیلف اسیسمنٹ ہے، کیریئر ہے، شخصیت پر نظر ثانی کا موقع ہے۔ ان چیزوں پہ اگر آپ توجہ دیں تو اپنے اگلے آنے والے دنوں کے بارے میں اچھی پیش بندی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ برے اثرات اس کے یہ ہیں کہ غلط فیصلوں کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس دوران میں فیصلے کریں گے تو غلط ہو سکتے ہیں۔ صلاح مشورہ جو ہے وہ کر لیں، کیونکہ خود اعتمادی کی کمی جو ہے وہ وارد ہوتی ہے ان دنوں میں، اور اسی وجہ سے کچھ رشتوں میں بگاڑ بھی آتا ہے، دوری بھی آتی ہے، تلخی بھی آتی ہے، اس طرف بھی آپ نے توجہ دینی ہے۔ تو یہ ہے کہ منفی اثرات سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران آپ جو بڑے فیصلے ہیں یا تو صلاح مشورے سے کریں یا اہم فیصلے جو ہیں ان کو تھوڑا مؤخر کر دیں۔ اگر کوئی معاہدہ وغیرہ کرنا ہے تو اس کی جو دستاویزات ہیں وہ بار بار چیک کر لیں، کسی وکیل کو دکھا لیں تاکہ کوئی غلطی کا اندیشہ نہ رہے۔ سیٹرن کا جو ہے وہ وقت کی پابندی، ذاتی ڈسپلن، بزرگوں کی خدمت اور صدقہ خیرات جو ہے وہ کرتے رہیں۔ نیپچون کی الجھنیں جو ہیں وہ دور کرنے کا طریقہ جو ہے پانی سے جڑی سرگرمیاں، سوئمنگ وغیرہ کرنا، وضو، دریا کے کنارے چلے جائیں، وقت گزاریں، تو یہ کچھ ان کے اثرات جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ پلوٹو کی طاقت سے بچنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ غرور سے بچیں اور دوسروں کی رائے کو عزت دیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک آپ اجازت دیجیے، پھر کوئی نئے سٹار کے ساتھ ملاقات ہوگی۔